إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب حاضرین جمعہ، میرے عزیز نائے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص حکمت کے تحت پیدا کیا ہے، اور اس حکمت کو جاننا ہمارے لیے ضروری بھی ہے، اور اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنا بھی ضروری ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری خلقت کی حکمت کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کی عبادت کیا ہے اور کس طریقے سے ہم اپنی خلقت کے اس مقصد کو پا سکتے ہیں، اور کیسے ہم اپنی زندگی کو گزاریں کہ یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے مقصد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی گئی حکمت کے تحت ہو۔ عبادت کے تعلق سے ہم عام طور پہ یہی سمجھتے ہیں کہ عبادت صرف نماز پڑھ لینا، روزے رکھ لینا، صدقہ اور زکوٰۃ ادا کر دینا، بیت اللہ کا حج کر لینا، یہی عبادات ہیں، اور ان عبادات کو ہم انجام دیتے ہیں تو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عبادت کا لفظ ان خاص عبادتوں سے بھی آگے ہیں، جنہیں ہم عبادت سمجھتے ہیں، اور عبادت کے طور پہ صرف انہی چیزوں کا نام لیتے ہیں۔ یہی صرف عبادت نہیں ہے، بلکہ عبادت کی اگر آپ تعریف دیکھیں گے، علماء کرام نے عبادت کا جو معنی بیان کیا ہے، اور قرآن کریم کی اس آیت میں الا لیعبدون کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کے علاوہ دوسرے مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات کہی ہے کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ لوگوں کو صرف اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔
آپ اپنی زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں میں عبادت کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ کیا صرف نماز پڑھ لینا عبادت ہے، باقی زندگی ہم اپنے مرضیوں کے مطابق گزاریں؟ کیا صرف روزہ رکھ لینا یہی عبادت ہے، باقی زندگی ہم اپنے مرضی کے مطابق گزاریں؟ کیا صدقہ و زکوٰۃ کو ادا کر دینا عبادت کو ادا کر دینا ہے؟ کیا صرف حج کر لینا اس عبادت کو انجام دے دینا ہے، یا اس کے علاوہ بھی عبادت کا کوئی الگ مفہوم ہے اور الگ معنی ہے جس کے تحت ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے؟ عبادت کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ قول، ہر وہ فعل، آپ کی زبان سے نکلی ہوئی ہر وہ بات، آپ کے اعضاء کے ذریعے سے، چاہے وہ اعضاء ظاہرہ ہوں یا باطنہ ہوں، دونوں ذریعے سے جو بھی عمل کیا جاتا ہے، جو بھی کام کیا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں عبادت کے اندر ہیں اگر یہ اللہ کی رضا کے مطابق ہیں۔ ہر وہ کام جو آپ کرتے ہیں، ہر وہ بات جو اپنی زبان سے آپ نکالتے ہیں، ہر وہ عقیدہ جو اپنے دل کے اندر آپ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہے، تو یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کی رضامندی سے ہٹ کر اگر آپ کرتے ہیں تو یہ غیر اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کی مثال دی ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، اس کا دل جو کہتا ہے وہی کام وہ کرتا ہے، اس کا دل جو کہتا ہے وہی زبان سے وہ نکالتا ہے، وہ شریعت کو نہیں دیکھتا، اسلام کے احکامات کو نہیں دیکھتا، اسلام کے احکامات کے مطابق اسے بولنا ہے نہیں، اسلام کے احکامات کے مطابق اسے اپنی زندگی گزارنی ہے نہیں۔ وہ جب دیکھتا ہے تو اپنے دل کی طرف دیکھتا ہے، اپنی خواہشات کی طرف دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ آپ کا معبود کون ہے؟ لا الہ الا اللہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے آپ کا معبود کون ہے تو آپ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ قرآن کریم کے اندر کیا مثال دی گئی؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا۔ خواہشات کو معبود بنانا کا مطلب کیا ہے؟ اس کو الہ بنانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو اپنا معبود اور عبادت کے لائق قرار دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمارے دل کے اندر جو خواہش جاگتی ہے اس کو ہم پورا کرتے ہیں، ہمارا دل جو کہتا ہے وہ ہم زبان سے نکالتے ہیں، ہمارا دل جو کہتا ہے اسے ہم کرتے ہیں، غلط ہے یا صحیح ہے اس کی پرواہ ہم نہیں کرتے۔ اگر شریعت ہماری خواہشات کے مطابق ہے تو ہم شریعت کا حوالہ دے کر سامنے والے کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر شریعت ہمارے اپنے خلاف پڑ جاتی ہے تو ہم شریعت کو، اسلام کو سائڈ پہ رکھ کے اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہیں۔ آج ہمارا معاملہ ایسا ہی ہے، ہمارا معاملہ ایسا ہی ہے۔ کہنے کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود حقیقی سمجھتے ہیں، اور کہنے کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن یہ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی حد تک ہے۔ جہاں عبادت کا معاملہ آتا ہے تو وہاں پہ صرف اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں، لیکن جہاں پر لوگوں سے تعلقات، آپسی روابط، لین دین، کاروبار و تجارت، ان ساری چیزوں کا معاملہ آتا ہے تو وہاں ہم شریعت کو بھول جاتے ہیں اور وہاں پہ اپنے خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر افرأیت من اتخذ الہہ ہوا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، کہ اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا
آپ کے پاس شریعت کے اس حکم کا علم موجود ہے، آپ نے شریعت کے حکم کو جاننے کے باوجود اپنے خواہش کی پیروی کی تو وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ علم، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو علم دینے کے باوجود گمراہ کر دیا۔ آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ پر ایمان رکھنے والا بولتے ہیں، اور اس کے بعد آپسی روابط کی جتنے مسائل ہیں، چاہے پڑوسی کے ساتھ ہوں، چاہے دوستوں کے ساتھ ہوں، چاہے بیوی کے ساتھ ہو، بیوی کے شوہر کے ساتھ ہو، باپ کے ساتھ ہوں، بیٹوں کے ساتھ ہوں، کاروبار سے متعلق ہوں یا تعلیم سے متعلق ہو یا کسی بھی چیز سے، دنیا سے متعلق کسی بھی چیز سے متعلق ہو، آج ہم اپنی خواہش کو دیکھتے ہیں، مال و دولت کو دیکھتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کس چیز میں فائدہ ہے۔ حالانکہ شریعت کے اندر جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے وہ باتیں ایسی ہیں کہ آپ کو اس میں فائدہ اس کے برعکس سے نظر آئے گا، لیکن حقیقت میں جن چیزوں کا حکم دیا گیا اسی میں فائدہ ہے، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اسی میں آپ کے لیے فائدہ ہے۔ یہ شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے نہیں بنائی ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کو اپنے لیے بنایا ہے اور شریعت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فائدہ ہونے والا ہے یا شریعت پہ عمل کرنے سے اللہ کا فائدہ ہونے والا ہے، تو ہرگز یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کافر کے کفر سے مستغنی ہے، کسی کافر کا کفر رب کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہے۔ کوئی مومن ایمان کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کرتا ہے، رب تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کوئی بھی کافر کفر میں ڈوب جاتا ہے، رب تعالیٰ کو کوئی بھی پرواہ نہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں، اس کا نقصان اور فائدہ آپ کو ہے۔ آپ شریعت پہ عمل کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، اس کا فائدہ اور نقصان آپ کو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل شریعت آپ کے فائدے کے لیے بنائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچتا۔ آپ کی عبادت کرنے سے بھی رب تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، آپ کو ہی فائدہ ملنے والا ہے۔ شریعت کی مخالفت کرنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا، یہ نقصان آپ کو پہنچتا ہے۔ ساری شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے۔ ہم شریعت پہ عمل کریں گے تو ہمارے لیے فائدہ ہے، شریعت سے ہٹ کر اپنے خواہشات کی پیروی کریں گے تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو نقصان نہیں ہوگا، ہمیں ہی نقصان ہوگا۔ بہت ساری چیزیں ہیں، جب آپ اس پہ غور کرتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ شریعت کا یہ حکم ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، اور اس کا حکم تھوڑا الگ انداز کا ہونا چاہیے تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ عوام یہ سمجھتی ہے کہ علماء کرام آج کے مسائل کو نہیں سمجھتے اور یوں ہی فتویٰ دیتے ہیں، اور یہ ان کی سوچ ہے کہ جدید ترقی کو علماء کرام نہیں جانتے، علماء کرام جانتے ہیں اور جاننے کے بعد فتویٰ دیتے ہیں۔ آپ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ شریعت کا حکم کیا ہے اور شریعت میں کیوں منع کیا گیا۔ علماء کرام سمجھتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، معاشرے پہ اس کے نقصانات کیا ہیں، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے فتویٰ جاری کیا جاتا ہے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ مشکل یہ ہے کہ ہم خود نہیں سمجھتے ہیں شریعت کو، اور شریعت کے سمجھنے والے پر ہم الزام ٹھوک دیتے ہیں کہ بغیر سمجھے ہوئے فتویٰ دے دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کسی چیز کو سمجھتے ہیں تو علماء کرام بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ آج کے جدید کاروبار کو اگر آپ جانتے ہیں تو آپ سے بہتر انداز میں اس کی شرعی ماہیت کو علماء کرام سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ شراب سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، جوئے سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، پانسے کے تیر نکالنے سے منع کیا گیا ہے، آستانوں پہ ذبح کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ان میں سے دو چیزوں کے تعلق سے
اللہ तबारक व तआला ने फरमाया कि वह इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, शराब और साथ में जुआ, और जुए की आज नई शक्लें इंश्योरेंस की शक्ल में मौजूद हैं। दोनों के ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि वह इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, कि इसके अंदर जो नफ़ा तुम्हें नजर आता है इससे कहीं ज्यादा इसके अंदर नुकसान है। ये हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला ने अपना इल्म जो कुरान के अंदर नासिल किया है, इसी इल्म से उलमाए कराम लेते हैं और लेने के बाद आपको बतलाते हैं कि ये चीज़ हराम है। आपको नजर आता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन हकीकत में इसके अंदर फ़ायदा नहीं होता। जो अंजाम है, अंजाम के एतबार से इसमें आपके लिए नुकसान है। और अगर सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की मासियत को ही ले लिया जाए तो ये नुकसान इतना बड़ा है कि आपकी पूरी ज़िंदगी को तबाह कर देगी। इस ज़िंदगी को ही नहीं बल्कि आपकी आखिरत को भी तबाह कर देगी। कुरान करीम के अंदर आप देखेंगे तो दुनियावी मामलात में का जहाँ पे जिक्र किया गया है, उससे पहले अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। कभी आपने गौर किया है कि ताल्लुक़ आपका दूसरे से है, ताल्लुक़ आपका आपके भाई से है, आपके माशरे के ताल्लुक़ से बात की जा रही है, आपके अच्छे अखलाक के ताल्लुक़ से बात की जा रही है, आपके अच्छे रवाबित के ताल्लुक़ से बात की जा रही है, और या अय्युहल्लज़ीना आमनू क्यों कहा जा रहा है? कि इतना गहरा ताल्लुक़ है ईमान बिल्लाह का, ईमान का आपके आपसी ताल्लुक़ से कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तआला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु। एक शख्स आता है, आपको कोई न्यूज़ देता है, कोई खबर देता है, वहां पे क्या कहा गया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। ईमान से क्या ताल्लुक़ है? नहीं, ताल्लुक़ है ईमान से। आप अल्लाह पर ईमान रखते हैं तो अल्लाह के अहकामात को मानना, उसकी ताबेदारी करना आपके ऊपर वाजिब है। ईमान बिल्लाह से उसका ताल्लुक़ है। ऐसा नहीं है कि आप जिंदगी जैसे चाहें गुजारते रहें, आपके रवाबित जिस तरीके से चाहें आप दुरुस्त करते रहें। नहीं, हर चीज़ को, दुनिया की हर एक चीज़ को आपको अल्लाह तबारक व तआला के पर ईमान से जोड़ने की ज़रूरत है। ईमान से जुड़ा हुआ मामला है। ईमान से जुड़ा हुआ मामला क्यों है? इसलिए कि इबादत की जब हम बात करते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस जिब्रील में, जो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अखबिरनी अनिल एहसान, मुझे एहसान के बारे में बतलाओ। एहसान क्या है? इबादत को बड़े अच्छे ढंग से अंजाम देना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अन तअबुदल्लाह कअन्नका तरा, तुम अल्लाह की इबादत करो ऐसे अंदाज में, इस तरीके से गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो। इबादत का माना यह नहीं कि सिर्फ नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो। इबादत का माना यह है कि अपनी ज़िंदगी के हर अमल को, हर बात को इस तरीके से अदा करो गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो, अल्लाह तुम्हारे सामने है। ज़बान से कोई बात निकलती है तो ये सोचो कि रब तुम्हारे सामने है। कोई अमल कर रहे हो तो ये सोचो कि रब तुम्हारे सामने है, चाहे वो अमल अच्छा हो या बुरा हो, बात अच्छी हो या बुरी हो। अगर ऐसा आप नहीं समझ सकते हैं, फ़इल्लम तकुन तराह फ़इन्नहु यराक, आप तो नहीं देख सकते हैं रब्बे ताला को। पहला तसव्वुर हमारा क्या होना चाहिए कि रब्बे ताला को आप देख रहे हैं और देखकर आप बात कह रहे हैं या अमल कर रहे हैं। ये तसव्वुर तो कायम नहीं हो सकता, हकीकत नहीं हो सकती है, लेकिन दूसरा तसव्वुर तो आपके जहन में आ सकता है, फ़इल्लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक। अगर आप रब को नहीं देख रहे तो रब्बे ताला यकीनी तौर पे आपको देख रहा है। और हमें से हर मुसलमान का ये अकीदा है कि हमारे हर हरकत को रब्बे ताला देखता है, बल्कि हर सोच को रब्बे ताला जानता है। अल्लामुल ग़ुयूब है, अलीमुन बिज़ातिस सुदूर है। आपके दिल के अंदर जो बातें खटकती हैं वो भी रब्बे ताला जानता है। तो कोई भी अमल करने से पहले
اس کا تعلق رب تعالیٰ سے ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لاتا ہے فتبینوا، تو تحقیق کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے آپسی تعلقات خراب نہیں ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ اس کی بات کو بھی قبول کر لیں اور قبول کرنے کے بعد پھر کسی دوسرے پہ چڑھ دوڑے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ کوئی بھی شخص ہمارے پاس آ کر کسی کے تعلق سے کوئی بھی بات کہتا ہے، ہم فوراً یقین کر لیتے ہیں۔ نہیں، اس کی حیت کو دیکھنا ہے، اس کی کیفیت کو دیکھنا ہے، آپ کی نظر میں نہیں، شریعت کی نظر میں وہ کیسا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کے یہاں بہت بااعتماد ہے، باوثوق ہے، آپ بہت زیادہ اس پہ اعتماد کرتے ہیں، نہیں، شریعت کے اعتبار سے کیسا ہے، اس کا تعلق رب کے ساتھ کیسا ہے، اس کا ایمان کیسا ہے، یہ دیکھنا ہے۔ ایمان میں کمی ہے، رب کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہیں، عوام کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہیں، یہ فاسق ہے، یہ فاسق ہے۔ اگر کوئی بات کہتا ہے تو آپ یقین نہ کریں بلکہ اس کی تحقیق کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان تصیبوا قوما بجہالہ، آپ کو معلوم نہیں اور آپ نے کسی قوم کے ساتھ بس سلوکی کر دی، تعلقات آپ کے آپس میں خراب ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ایمان کے ساتھ اس کا جو تعلق تھا اس تعلق کو نہیں دیکھا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کوئی بھی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، مخاطب کیا گیا، ایمان سے جوڑا گیا، آپ کو حکم دیا گیا تو یوں ہی نہیں، ایمان سے جوڑا گیا کہ اے ایمان والو، یعنی اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو کوئی بھی شخص سے، کوئی بھی فرد دوسرے کا مذاق نہ اڑائے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ آپ سے بہتر۔ آج یہی ہوتا ہے کہ ہم کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ اس کا ایمان آپ کے ایمان سے بہتر ہو سکتا ہے۔ دنیاوی طور پہ اللہ تبارک تعالیٰ نہیں دیکھتا، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے ایمان کو دیکھتا ہے۔ آپ نے کسی کا مذاق اڑایا، اس کا چہرہ خراب ہے، اس کے کپڑے خراب ہیں، اس کی باتیں غلط ہے، لیکن رب کے ساتھ اس کا تعلق اچھا ہے تو وہ آپ سے بہتر ہے۔ اور مذاق اڑانے سے آپ کے اپنے تعلقات خراب ہوتے ہیں، اپنے تعلقات خراب ہوئے تو رب کے ساتھ آپ کا تعلق خراب ہو۔ عورتوں کو خاص طور پہ کہا گیا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، عورتیں بڑی تیزی سے دوسرے کا مذاق اڑاتی ہیں، تو کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بھی ایمان کو آپسی تعلقات سے جوڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی تکریم کرے، تعظیم کرے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے، آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس لیے کہ آپ کا ایمان اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، کہ جو شخص سے اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی اس کے تکلیف سے محفوظ نہیں ہے۔ تعلق آپ کا آپ کے پڑوسی سے، جھگڑا آپ کا آپ کے پڑوسی سے، بات آپ کی ہو رہی ہے آپ کے پڑوسی سے، تعلقات آپ کے پڑوسی سے، ایک انسان کا تعلق دوسرے انسان سے، لیکن اس میں اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے کی بات کیسے آ گئی؟ آپ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میں، ہمارے آپسی تعلقات میں بھی اللہ اور اس کے آخرت کے دن پر ایمان لانے کو جوڑا ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ ایک مومن کے لیے سب سے اہم چیز رب تعالی کی تعلیمات ہیں، شریعت کی تعلیمات سب سے اوپر ہیں، اور اسی چیز کو اگر ہم زندہ رکھیں گے تو ہم حقیقی معنوں میں پکے اور سچے مسلمان بنیں گے۔ اسی لیے شریعت کے دو حصے ہیں، ایک وہ حصہ جو صرف رب سے تعلق رکھتا ہے، جس میں آپ صرف رب کی عبادت کرتے ہیں، اور دوسرا اور بڑا حصہ جس میں آپ کا تعلق انسانوں سے ہے، مسلمانوں سے ہے، پڑوسی سے ہے، بھائی سے ہے، والدین سے ہے، اور میاں بیوی سے ہے، اور اس طریقے سے انسانوں سے تعلق اس کا ہے۔ عبادت کے باب کو اگر آپ دیکھیں گے تو فقہ کے اندر بہت تھوڑا ہے، جس میں صرف آپ کا تعلق رب سے ہوتا ہے، یہ بہت کم ہے۔ لیکن جہاں آپ کا تعلق دوسرے انسانوں سے ہے، دنیاوی زندگی گزارنے سے متعلق ہے، وہ باب آپ کو بہت وسیع نظر آئے گا، اس کے مسائل بھی آپ کو زیادہ نظر آئیں گے۔ دونوں چیزوں کو ملا کے شریعت بنتی ہے، اور دونوں میں توازن رکھنا ہی اسلام ہے۔ ہم اپنے ایمان کو چیک کریں، اپنے اسلام کو چیک کریں، اور چیک کرنے کے لیے سب سے آسان طریقہ ہے کہ ہمارے لوگوں سے تعلقات کیسے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم شریعت کے مطابق لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں، یا شریعت کو ہٹا کر اپنے مزاج کے مطابق لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں اپنی انا کے لیے، اور ہمارے تعلقات بھی درست ہوتے ہیں اپنے مفاد کے لیے۔ آج ہماری کیفیت یہی ہے کہ ہم اللہ کے لیے روابط نہیں رکھتے، اللہ کے لیے تعلق نہیں رکھتے ہیں، اللہ کے لیے کسی کو نہیں چھوڑتے ہیں، اللہ کے لیے کسی کو نہیں جوڑتے ہیں، بلکہ دیکھتے ہیں کہ ہماری انا کیا کہتی ہے۔ ہماری انا اگر یہ کہتی ہے کہ فلاں کے سے ہم ربط نہیں رکھیں گے تو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اپنے فائدے کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا فائدہ کس چیز میں ہے، فلاں شخص سے تعلق رکھنے میں، چاہے وہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، آپ کو کتنا ہی برا کیوں نہ سمجھے، لیکن اگر آپ کا فائدہ اس میں ہے تو آپ اسے جوڑ کے رکھتے ہیں۔ آج ہمارا سارا معاملہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے۔ ایمان باللہ، ایمان بالیوم الآخر، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، قرآن پہ ایمان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، ان تمام چیزوں کو ہم نے سائڈ پہ رکھ دیا ہے، اور اپنی زندگی کو ہم اپنے مزاج کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ایک بار اپنے ایمان کو چیک کریں کہ ہم کہنے کو مسلمان ہیں یا کرنے کو مسلمان ہیں۔ ہم تعلقات کس بنیاد پہ کسی سے استوار کرتے ہیں، اور کس بنیاد پہ کسی سے اپنے تعلقات کو توڑتے ہیں۔ اگر یہ اللہ کے لیے ہے تو یہ ایمان کا حصہ ہے، اور اگر یہ دنیا کے لیے ہے، اپنے آپ کے لیے ہے، تو ہم اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان، کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، آپ کا کسی سے بہتر تعلق ہے، یہ اگر اللہ کے لیے ہے تو یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر آپ کسی سے بغض رکھتے ہیں اور بغض اللہ کے لیے ہے تو یہ ایمان کا حصہ ہے، اور اسی پہ آپ کی جانچ ہوتی ہے، آپ کے دل کی جانچ ہوتی ہے کہ آپ ایمان میں ہیں یا ایمان کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں۔ آج ہم میں سے ہر مسلمان کو جو کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ رب کے ساتھ تعلق کو بہتر بنائیں، اور رب کے ساتھ تعلق کو بہتر بناتے ہوئے انسانوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں۔ شریعت کیا کہتی ہے، اسلام ہمیں کس بات کا حکم دیتا ہے، اسی چیز کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں، اسی پہ عمل کریں۔ جس قدر ہم دنیا میں لوگوں سے اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں گے، اتنا ہی ہمارا ایمان بلند اور اونچا ہوگا۔ جس قدر ہم اسلام سے ہٹ کر اپنے دل کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق لوگوں سے تعلقات استوار کریں گے یا ان سے تعلقات خراب کریں گے، اتنا ہی ہمارا ایمان کمزور ہوگا۔ اپنے ایمان کو جانچنے کے لیے اپنے تعلقات کو دیکھیے، اور اپنے تعلقات کو بہتر کر کے اپنے ایمان میں اضافہ کیجیے، اس لیے کہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے،
اور ایمان گھٹنے اور بڑھنے کا ایک طریقہ آپسی تعلقات کو بہتر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو لوگوں کے ساتھ بہترین تعلقات شریعت کے مطابق استوار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہمارے جو تعلقات خراب ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحیح کر دے اور درست فرمائے، اور ہمارے اندر اپنے بھائیوں کے لیے محبت پیدا کر دے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم برکم بالرؤوف الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔